السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أما بعد۔ قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلباء، اس مجلس کا عنوان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ مختصر طور پہ اختصار کے ساتھ اصول فقہ کو سمجھنا، پڑھنا، کچھ اس کے متعلقہ ضروری معلومات، یہ اس کا عنوان ہے۔ اس سے پہلے کہ جو کتاب ہم پڑھیں گے، اصول فقہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول فقہ ہے کیا، اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا نتائج ہیں، کون سی ضرورت علمی ہے جو اس کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح کا لفظ اصول حدیث کا ہے، تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ اصول حدیث میں کچھ ایسے قاعدے، ایسی اصطلاحیں، ایسا علم ہے جس سے ہمیں کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اصول فقہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو بھائی اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ اصول فقہ اصل میں جس طرح نص ہے نا، حدیث ہے، اب حدیث ہم لے لیں، وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، یہ علم حدیث یہ اس کا مضمون ہے۔ اب وہ حدیث ہے، متن ہے، کوئی بھی متن ہے، وہ متن اپنے معنی پہ دلالت کس طرح کرتا ہے، کتنی مقدار میں اس کی دلالت ہے، اور بالکل 100% صحیح طور پہ اس عبارت کا جو مفہوم ہے ان لفظوں کے ذریعے وہ کیا بنتا ہے۔ یہ دلالت اور مفہوم کی مقدار، اس کی معرفت جن اصول، قواعد، افکار، مصطلحات کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے، اس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ کتاب و سنت عربی زبان میں ہے، اب قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، ان کے مفاہیم ہیں، ان کے مطالب ہیں، اور وہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان کے اپنے مزاج کے مطابق عربی زبان کے اسماء، افعال، حروف، ان کی دلالات کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ایک جملے میں یہ چیک کرنا کہ اس میں اتنے اسم ہیں اور ہر اسم کا یہاں معنی یہ ہے، اتنے افعال ہیں اور ہر فعل کا معنی یہ ہے، اتنے اس نص میں حروف ہیں اور ہر حرف کا یہاں پہ معنی یہ ہے، اس کی تعین کر کے پھر ایک اس سے معنی اخذ کرنا، حکم اخذ کرنا، یہ اصول فقہ کا اصل میں ذمہ داری اور اصل مضمون ہے اس کا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں جب یہ ضرورتیں بڑھتی گئی، جیسے علم نحو اور صرف اس کو مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو اسی طرح یہ علم استدلال ہے، فقہا اپنے اپنے اہلیت اور اپنی اپنی قابلیت کے لحاظ سے نصوص سے معانی کا استنباط کرتے رہے، تو کچھ اس میں انحرافات بھی آئے، جس کی وجہ سے پھر باضابطہ باقاعدہ طور پہ ایک ضرورت پیش آئی کہ علم استدلال میں کوئی کتاب کوئی ہونی چاہیے جو ضابطے فراہم کرے، معیار بتائے کہ استدلال کے معیار کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، مفہوم کس طرح جو ہے وہ لینا ہے۔ تو سب سے پہلی کتاب اس میں جو سامنے آئی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ تھی۔ اس سے پہلے ہر کوئی اپنے اپنے قاعدے بھی بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اصول بھی تھے، جیسے جیسے کسی کا فہم تھا وہ کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب یہی جو فقہی قواعد ہیں یا اصول ہیں، ان کو کسی مناسب مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا، مذہبیت، تقلید اور پھر اپنے اپنے مذہب کا تعصب جب یہ ہوا تو پھر کچھ ایسے قواعد کا بھی رجحان بڑھا کہ ایسا قاعدہ بنا لیا کہ جس سے نس فہمی اپنی صحیح سمت پہ جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، جو ہم سمجھے ہیں اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی قاعدے کی نوک پلک جو ہے وہ سنوارنے کا عمل شروع ہوا، جو یقیناً غیر مانوس، غیر مقبول یہ عمل تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا گیا، گزارش کی گئی، اور یہ تھوڑا سا انحرافی منہج اختیار جن لوگوں نے کیا ان کا تعلق جو ہے نا وہ اہل عراق ہیں، اہل الرائے، مکتب فکر کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں، اور وہ کون ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے وقت کے ان کا ایک خصوصیت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ قریشی ہیں، وہ جس طرح بحیثیت عالم حدیث، امیر المومنین فی الحدیث، اسی طرح وہ لغت میں بھی حجت آدمی، اور یہ بڑے کم علماء میں یہ خاصیت پائی جاتی کہ وہ جو اصل فصیح بلیغ عربی زبان اس کی جو ہے نا وہ ادبیات اور اس کے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ لغت میں حجت آدمی تھے اور بڑے مضبوط جو ہے وہ آدمی ہے لغت میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اس طرح کی شکایات کی گئی کہ حضرت دیکھیے یہ کچھ اس طرح کے قاعدے بنا کے ذرا یہ تو عقل کے بھی شرع کے بھی خلاف ہی نظر آتے ہیں، تو آپ ذرا اس پہ ایک تجزیاتی نوٹ جو ہے وہ لکھ کے ہمیں رہنمائی کریں۔ تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ جو ہے نا وہ اسی تناظر میں لکھی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الرسالہ، اس کا مضمون آپ پڑھیں، اس کے بعد جو اصول فقہ میں کمی بیشیاں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اس کا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، دراسہ تجزیہ کرتے ہیں، تو بڑا عجیب و غریب منظر جو ہے نا وہ لگتا ہے، یعنی یہی نظر آتا ہے کہ یہ علم اس کو کھسکا دھمکا کے اپنے مقصد سے بہت دور جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بہت سارا مواد وہی ہے، یا اس میں دفاع عن السنہ کی بحثیں ہیں، حکم شرعی کی بحثیں ہیں، یا پھر اس میں استدلال من النص کے جو ہے نا وہ ضوابط اور قواعد ہیں۔ تو آپ کے لیے میں یہیں سے ذرا بات آگے اس طرح بڑھاؤں گا کہ اصول فقہ کا جتنا بھی علم ہے وہ 3-4 ابواب پہ مشتمل ہے، جو حقیقی علم ہے، جو ہے بھی اصول فقہ
اور اصلی اور حقیقی اصول فقہ ہے، اور استدلال من النص میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ اس کے 3-4 باب ہیں سارے۔ ایک باب تو یہ ہے کہ جو عبارت ہے، جو نص ہے، اس کو جملے میں تقسیم کر کے مفردات کی بنیاد پہ پھر جملہ ہے، جملے کے بعد وہ خبریہ ہے، انشائیہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو تغیرات ہیں، تاکید سے خالی ہے یا تاکید پہ مشتمل ہے، ایک معنی کا تعین کرنا، اس کو کہتے ہیں الاستدلال من النص۔ تو یہ اصل میں اصول فقہ کا بنیادی اور بڑا بھاری جو ہے نا وہ مقصد ہے، کہ جس میں ایک طالب علم کو تمرین یہ ہوتی ہے کہ تیرے سامنے ایک جملہ جو رکھ دیں تو تو نے اس کی اصولی تحلیل کر کے جو ہے نا ضوابط کے تحت اس کا جو معنی تو نے متعین کرنا ہے وہ تجھ میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ اصول فقہ کا ایک بڑا اہم باب جو ہے نا وہ یہ ہے۔ دوسرا ہے حکم شرعی کی بحث ہے، اور پھر تیسرا آگے قیاس، اجماع وغیرہ یہ جو اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ضمنی بحثیں ہیں اس کی۔ یہ اصل اصول فقہ اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب، اور یہ سب بھائیوں کے علم میں ہونا چاہیے، اس کی معرفت کے بغیر آپ عقیدے کے معاملات ہوں، اصول کے معاملات ہوں، علم حدیث کے معاملات ہوں، صحیح طور پہ آپ جو ہے نا وہ تجزیہ کر کے کہیں صحیح لائن نہیں آپ پکڑ سکتے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرحلے پہ آ کے منطق اور فلسفہ کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا، اس کی وجہ سے بہت کچھ جو ہے وہ اسلامی علوم کا حصہ بنا۔ جس طرح کتاب و سنت میں، دینی عقیدہ میں، الہیات رسالات کا مضمون موجود ہے، اسی طرح فلسفے کی کتابوں میں بھی الہیات سے جو ہے نا وہ بحث ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کوئی فلسفے کی کتاب لے لو، اس کی جو تبویب ہے اس کو ذرا چیک کر لو۔ جب یہ کتابیں ترجمہ ہو کے آئیں تو عقیدے کے اندر بے تحاشا پیچیدگیاں پیدا ہوں، کیوں؟ یہاں دو فکر باہم متصادم اور متقابل جو ہے نا وہ ہوئے۔ ایک وہ فکر ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عقیدے کا فکر دیا ہے کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، اس کی اسماء ہیں، صفات ہیں، وہ استوا علی العرش ہے، اور پھر وغیرہ جتنی بھی اسماء و صفات ہیں۔ اب صحابہ کے زمانے میں اس کے بارے میں کوئی الجھن تھا، کوئی الجھاؤ تھا اس میں؟ بالکل نہیں تھا۔ آمنوا کما سمعوا۔ اب جب یہ ایک فکر، کیونکہ اس میں بھی الہیات اور سماویات سے جو ہے نا وہ بحث مند فلسفے میں بھی موجود ہے، بڑی دقیق موجود ہے۔ اب انہوں نے جب اپنے قاعدے کلیے لائے تو پھر یہاں پہ شرع کا اور فلسفی عقل کا ایک تصادم جو ہے وہ ہوا، اور بڑا سخت ہوا، اور پھر اسی میں جا کے اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا انکار بھی کیا گیا، تعطیل بھی کی گئی، تعویل بھی کی گئی، اور اس چیز کو بہت اچھالیا گیا، یہ عقل کے خلاف ہے جی، یہ عقل نہیں مانتی، یہ عقل کے جو ہے نا وہ خلاف ہے۔ یعنی اس کو اتنا اچھال کے جو ہے کہ عقل کے خلاف ہے۔ آج بھی ہم اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آج تک یہ فتنہ اسی طرح برابر چلا آ رہا ہے۔ جہاں بھی آپ شریعت کی بات کریں گے سامنے سے آپ کو عقل کی بات جو ہے نا وہ حجت سامنے آپ کو نظر آئے گی۔ اور کسی نے نہیں سوچا کہ یار جس عقل کی ہم بات کرتے ہیں یہ عقل ہے کتنی، یہ کر کیا سکتی ہے، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے، حاضرات مشاہدات و مغیبات کے ادراک میں وہ اس کے اندر پاور کتنی ہے، اس کو کبھی کسی نے چیک نہیں کی۔ بس عقل کی بنیاد پہ یہ کام چلتا رہا۔ تو بھائی اسی طرح پہ علم حدیث، یہ پوائنٹ نوٹ کریں بھائی، اور بالکل اس کو بڑی اہمیت دیں اس کو، اور آئندہ اس پہ آپ تحقیق بھی کرتے رہیے۔ علم حدیث پہ اس کا جو منفی اثر پڑا ایک،
وہ یہ تھا کہ دیکھو محدثین نے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جو تصحیح حدیث کی صحت کے جو ضابطے، جو اصول، قاعدے، جو بنیادیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا، منطق میں اور فلسفہ میں بالکل اس کے متبادل ایک فکر موجود ہے۔ جب یہ فکر متبادل بھی جو آیا تو سب سے زیادہ اس نے جس علم میں جگہ پائی وہ اصول فقہ تھا۔ اور وہ متبادل فکر کیا ہے؟ آج بھی آپ اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں تو وہاں پہ اصول حدیث کا مواد ان کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، راوی میں کون سی ہیں، روایت میں کون سی ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے اس میں۔ ضعیف کیسے ہوگی، یہ بھی نہیں ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں جن کو بڑا ابھار کے یہ بیان کرتے ہیں، اور اسی میں ہی سارا انہوں نے اپنا حدیث کی معرفت، پہچان، اس پہ حجیت اور عدم حجیت کے جتنے بھی فتوے فتاوے ہیں انہوں نے اس پہ استوار کر رکھے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جی دیکھو، خبر کی بنیادی طور پہ جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، یا وہ یقینی طور پہ جو ہے نا وہ صحیح ہوگی، وہ متواتر ہے، یا جو ہے اس کی صحت جو ہے اس میں احتمال ہوگا، وہ خبر واحد ہے۔ اصول کی کتابوں کا آپ پڑھیں جا کے سنت کی بحث میں، بالخصوص جو اہل الرائے کی کتابیں ہیں وہ پڑھیں آپ، ساری بحث اسی پہ نظر آئے گی۔ خبر واحد، متواتر، یہ تقسیم اب انہوں نے سارا کام اسی سے چلایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے خبر متواتر؟ آج تک کسی کو نہیں پتا، میں نے بڑا پڑھا ہے اس کو، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ آج تک کسی کو نہیں پتا خبر متواتر کیا ہوتی ہے۔ المیہ ہے یہ، المیہ دردناک جس کو المیہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو احکامات، جب متواتر کا نہیں پتا ہے تو خبر واحد کا کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ خبر واحد کی جو معرفت ہے وہ متواتر کی معرفت پہ موقوف ہے۔ متواتر کا تعین آپ کر پائیں گے تو خبر واحد کا تعین ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ جب متواتر کا تعین نہیں ہے، خبر واحد کا تعین نہیں ہو سکتا، کس نے حق دیا آپ کو کہ آپ اتنے بڑے بڑے بھاری احکامات جو ہے وہ ان اصطلاحوں اور تقسیموں کے ساتھ جو ہے وہ منضبط کر کے، اور جتنی بھی حدیثیں عقیدے کی حدیثیں ہیں ان کو آپ ٹھکانے لگا دیں؟ کس نے حق دیا آپ؟ تو یہ اسلامی علوم میں اور اس کی تاریخ میں یہ بڑا المناک یہ ایک دور ہے جو اس وقت شروع ہوا جب منطق اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ ہو کے مسلمانوں میں آئیں، اور پھر بالخصوص وہ لوگ جن کے لیے علم حدیث کے ذریعے، وہ بڑا صاف ستھرا علم ہے۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں تقابل توازن کروں، کہ موقع ملا تو کریں گے۔ بڑا عقل، شرع، فطرت کے مطابق جو ہے وہ محدثین کا جو علم حدیث ہے وہ ہے، شرع کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، جو بھی مثبت آپ جنس تصور کر سکتے ہیں اس کے مطابق ہے۔ اور یہ جو متبادل ان لوگوں نے دیا منطقی اور فلسفی کتابوں میں، نہ اس کا شرع سے تعلق ہے نہ عقل فطرت سے تعلق ہے۔ یہ بھی میں بات کہہ رہا ہوں لیکن اس کو ثابت کروں گا تو پھر 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ چلیے، تو بتا میں یہ رہا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جب آ کے کیا ہوا کہ اصول فقہ اپنی اصل جو جگہ تھی، اپنا جو اصل جتنا حجم، تشخص، تصور اس کا تھا، اس میں ایک بہت بھاری مادہ جو ہے وہ اس میں داخل ہو گیا کہ جو بالکل اسلامی نہیں ہے۔ اور وہ آیا کہاں سے؟ منطق اور فلسفہ کی کتابوں کے بعد آیا۔ پھر المیہ آگے ایک یہ ہے اصول فقہ میں۔ آج ہمارے ملک میں یا کہیں بھی جگہ پہ اصول فقہ ایک بھولا بسرا علم کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سنا، سوچا؟ اصول فقہ بھولا بسرا یہ علم کیوں ہے، جبکہ یہ علم استدلال ریڑھ کی ہڈی ہے یہ اجتہاد میں یہ علم، لیکن بھولا، بیچارہ یتیم، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہ کردار تھا کہ یہ علم جو ہے وہ فہم عقل سے بھی بہت دور۔ کیسے؟ اب جب یہ تقسیمیں آئیں، اس کی اصطلاحیں آئیں، اب ہوا یہ کہ جو علم استدلال ہے اس کو
ان فقہا اور اصولی لوگوں نے ان اصطلاحوں کے اندر ڈال دیا جو منطق کی اصطلاحیں ہیں۔ اب دیکھنا چاہیں اگر اصول کی کتابیں یہاں پڑھی ہوئی ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ مختصر ابن الحاجب، اس کو جو ہے نا وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، راضی کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، غزالی کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے، حنفیوں کے اکثر کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ شروع میں تمہید کے طور پہ ایسی بحثیں، وہ قضیہ اور حملیہ اور یہ اور وہ اور جزیہ اور کلیہ کے چکر میں یہ پہلے ہمیں، اب جس نے اصول پڑھنا ہے پہلے یہ کلیہ جزیہ ان کے پڑھیں، پھر آپ آگے پڑھیں، پھر آپ جا کے تطبیق کی اہلیہ، وہ تو آپ گم ہی ایسے ہو جائیں گے، تطبیق کی نوعیت ہی نہیں آتی۔ تو اس اسلوب انداز نے آ کے بھائی اصول فقہ کا بالکل حلیہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ مسخ کر کے رکھ دیا۔ وہ مادہ جتنا مواد طالب علم کے لیے ایک اس کی شخصیت، اجتہادی استدلالی شخصیت بنانے کے لیے جو کچھ کافی تھا وہ سب ادھر ادھر جو ہے وہ غائب ہو گیا، وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے تو ٹوٹا پھوٹا جزوی طور پہ ادھر ادھر ادھر۔ وہ طالب علم جو ہے نا وہ سال تو بھائی مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس صحرا میں جو ہے نا وہ جان ماری کرتے ہوئے، جو میں کہہ رہا ہوں یقین کرو یہ وہی ہے کہ جو میں نے دیکھا۔ 35 سال کوئی عمر کم نہیں ہوتی، اور حنفی، شافی، مالکی، قدیم، جدید، اب کیا، تب کیا، جب کیا، یہ سارا جو ہے نا کھنگالتے کھنگالتے جو ہے نا اس مرحلے پہ پہنچے۔ یقین کرو اتنا نفیس، اتنا مفید اور اتنا ضروری علم تھا جس کے اندر فضول دوسرے علوم کو داخل کر کے اتنا الجھایا گیا کہ وہ شکل ہی اور بن گئی۔ اب پھر جا کے ضرورت اس بات کی ہے، اب بھی جس نے اصول فقہ سے استفادہ کرنا ہے نا اس کو یہ سارے ملبے سے جو ہے نا وہ اصل جو جواہر ہیں وہ نکال کے الگ ان کو مرتب کرنا پڑے گا، اس کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھے گا تو بڑھے گا، نہیں تو نہیں بڑھ سکتا۔ ہم تو ویسے ہی جن کا علم، جن کی یہ وراثت تھی، یہ بڑی توجہ سے بات سنیں، اصول فقہ اصل میں وراثت کن کی ہے؟ یہ اہل حدیثوں کی وراثت ہے، یہ دوسروں کی وراثت نہیں ہے۔ سب سے پہلا آدمی جو اصول فقہ مرتب کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ شافعیوں کے امام نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ شافعی وہ لے کے بھاگ گئے ادھر، تو ہم نے بھی کہا چلو جی امام شافعی شافعیوں کے امام۔ او بابا، امام شافعی اہل حدیثوں کے امام ہے یار۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے جو مؤلفین ہیں کتب سنہ کے، سارے اہل حدیث ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے، استدلال کے لحاظ سے، استنباط کے لحاظ سے، تقوی، ورع، زہد، اس کے لحاظ سے سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ سنی لوگ ہیں، اصل خالص۔ تو آج اہل حدیث آج ایسا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے کہڑے کو اصول فقہ ساڈے ہی پڑھا دے ہو نا، تو پھر میں نے وہاں پہ بس یہ حنفی اصول کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، میں نے ذاتی مطالعے پہ پھر میں نے دن رات وہاں میں نے لگائے، پڑھا ان کو، مصطلح کو بھی پڑھا اور تنقیدی نظر سے پڑھا اور ایک تقابلی نظر سے بھی پڑھا کہ بھئی یہ محدثین نے جو اصول بنائے ہیں وہ شرع اور فطرت کے کتنے موافق ہیں، اہل الرائے نے جو اصول بنائے ہیں اس کی مطابقت اور فطرت موافقت جو ہے وہ شرع اور فطرت کے کتنی قریب ہے۔ بس میں نے یہ ایک معیار ترازو جو ہے نا وہ میں نے اپنا ایک بنا لیا۔ تو بہرحال پڑھتے پڑھتے سمجھتے رہے، پھر مرحلے پہ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا کہ چلو کوئی ٹوٹی پھوٹی کتاب اپنی لکھے تو صحیح، اہل حدیثوں کو دیں تو صحیح کہ لو بھئی اہل حدیثوں کی اپنے جو کوئی پڑھانا چاہے گا پڑھا لے گا، نہیں کوئی پڑھاتا تو بھئی بادشاہ لوگ ہوتے ہیں اہل حدیث بھی، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن ایک رسم تو جاری کریں نا۔ تو یہ جو کتاب آج تلخیص الاصول آپ پڑھیں، جو آج سے میں نے 25 سال پہلے لکھی تھی، اس سے بھی زیادہ، تو اس میں اس وقت سے ایک کام کر رہا ہوں۔ نتیجہ بات وہیں واپس لوٹ کے آتے ہیں کہ اتنا عرصہ جو کچھ بھی یہ گزرا نا،
یقین کرو کہ مجھے یہ تلاش کرتے ان ساری کتابوں سے کہ اصول فقہ کا اصل حقیقی جو مضمون ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے. کیوں اصول فقہ کی کتابیں جو ہے نا اس وقت جو آپ کو جو زمانہ ارتقاء سمجھا جاتا ہے اس میں لکھی جانے والی اصول فقہ کی کتابوں میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گی. یا اصل اصول فقہ ملیں گے، یا پھر اس میں ہر جگہ پہ جب سے یہ عقیدے کی ایک تصادم شروع ہوا ہے، پھر یہ ماتریدی اور اشعری اور جہمی اور فلاں یہ عقائد میں پھر بڑا کچھ مواد جو ہے وہ اصول فقہ کا عقیدے کا اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. بلکہ بہت سارے جو علماء ہیں انہوں نے اصول فقہ کا جو مواد جو تبویب جو کی ہے اپنی کتابوں کی، وہ تبویب اس بنیاد پہ کی ہے حاکم، حکم، محکوم. حاکم کے اندر جتنے بھی بحثیں اور مسائل ہیں یہ وہی ہیں جو عقیدے کے مسائل ہیں. حاکم کون ہے؟ اللہ حاکم ہے. اللہ کیسا ہوتا ہے؟ پھر وہی جو عقیدے کا جھنجھل ہے وہیں پہ جو ہے نا وہ ڈال دیا. وہ یار یہ وہاں آپ نے کر لیا ہے سب کو، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، اسی طرح آگے جا کے جہاں پہ حکم کی بات آئی، حاکم کی بات آئی، پھر وہیں پہ قرآن کے متعلقہ بحثیں ہیں، حدیث کے متعلقہ بحثیں ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یعنی 3-4 علوم کا یہ مجموعہ بن گیا اصول فقہ. پھر منطقی اور فلسفی اصطلاحیں اور اس کا بھاری مقدار میں اس کو بھی جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا گیا. تو یہ اصول فقہ بن گیا. اب نہ کسی کو سمجھ آئے، نہ کو پڑھے، نہ کیا آدمی کہاں سے شروع کریں، کہاں اس کو ختم کریں، وہ سب گم کر دیا ہے لوگوں نے. تو بہرحال ابھی خلاصے کے طور پہ جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو، اصول فقہ بحیثیت وہ علم، وہ قواعد، وہ اصول جن کا تعلق کتاب و سنت، اس کی نصوص کی علمی اور دلالی استدلالی جو اس کی کیا نام ہے وہ پوزیشن ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے جتنا مواد ضروری ہے یہ اصول فقہ کا اصل مواد ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اصول فقہ کا اصل مواد نہیں ہے. یا پھر آگے حکم شرعی کی بحث آ جائے گی، آگے اجماع قیاس کی بحثیں آ جائیں گی. تو بھائی میں نے تو اپنے ان کتابوں میں جو خلاصہ کیا نا اس میں اس طرح تبویب کی ہے کہ طریقہ استدلال من النص. یہ طریقہ استدلال من النص، اس میں 2 منہج ہیں، ایک جمہور کا ہے اور ایک حنفیوں کا ہے. یہ باتیں بڑی اچھی طرح غور سے سنیں. اور اس میں اصطلاحیں تقریباً ایک ہیں، وہی اصطلاحیں جمہور کے طریقہ استدلال میں بھی ہیں اور وہی اصطلاحیں حنفیوں کے طریقہ استدلال میں بھی ہیں. لیکن جمہور کے ہاں اس اصطلاح کا اصولی مفہوم اور ہے، حنفیوں کے ہاں اس کا اصولی مفہوم اور ہے، نام ایک ہی ہے. اب نص آپ ادھر بھی پڑھیں گے ادھر بھی پڑھیں گے، مجمل ادھر بھی پڑھیں گے ادھر بھی پڑھیں گے وغیرہ، وہ سارا مرتب ہے، وہ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ. لیکن یہ میں اس سے پہلے آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک فہم دے رہا ہوں کہ جب وہاں پہنچے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں کیا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو تبویب کی ہے وہ کی ہے کتاب و مصادر اصلیہ اور مصادر تبعیہ کی بنیاد پہ. مصادر اصلیہ میں کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کے مبحث میں وہی بحثیں ہوں گی جو کتاب و سنت دونوں کے ساتھ متعلق بھی ہیں اور اصول فقہ کا حقیقی موضوع بھی ہیں، بس اس کو بیان کریں گے. اس کے بعد اگلا باب ہے مصادر تبعیہ کے بارے میں، کہ وہ مصادر جو تابع للکتاب و سنہ ہیں. تو اب وہ مصادر تبعیہ میں
اجماع ہے، قیاس ہے، استحسان ہے، یہ چیزیں۔ ابھی اس تقسیم کی بھی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس تقسیم کی بھی ضرورت یہ تھی کہ عموماً آپ ہمارے ہاں تو حنفی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے کہ اصول الفقہ یا اصول الشرع 4 کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ وہ ایک ہی لائن میں جب چاروں کو بیان کرتے ہیں تو طالب علم جو کم از کم سلفی طالب علم جو ہے نا وہ تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ چاروں برابر کیسے ہو گئے، ایک ہی لائن میں ہے نا سارے کہ 4 ہیں جی، لیکن ان کی آپس میں جو پوزیشن حیثیت ہے اس کو جو ہے نا وہ واضح نہیں کرتے، تو یہ ایک نکلتا ہے، اس میں طالب علم متحیر ہوتا ہے کہ جی چاروں شاید برابر ہیں۔ وہ اسی وجہ سے وہ آپ دیکھو نا ہمارے معاشرے میں بحثیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، قیاس ہم کہتے ہیں وہ قیاس بالکل کچھ ہے نہیں، یہ ہے وہ ہے، اور دوسرے کہتے ہیں جی بالکل قیاس جو ہے نا یہ بہت ہی، نہ ان کو پتہ ہے یہ بہت ہی کیا چیز ہے، نہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ میرا سوال یہ ہے یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ہے اس نہج پہ لکھنے والے مؤلفین کا۔ انہیں چاہیے تھا کہ جتنے بھی یہ مصادر ہیں ان کی جو اپنی اصل ذاتی حیثیت ہے اس میں رکھ کے اس کو جو ہے نا وہ بیان کرو۔ جب ایک ہی درجہ میں آپ جو ہے نا تھالی پلیٹ میں رکھ کے چاروں چیزیں قیاس کو کتاب و سنت کے برابر رکھ کے آپ پیش کر رہے ہوں گے تو الجھاؤ تو بنے گا، فکری اور فہمی تصادم تو ہوگا۔ آپ اس کو الجھا سکیں نہ الجھا سکیں، مزید الجھا دیں اور سلجھا نہ سکیں، یہ پھر بات نصیب کی بات ہے۔ تو اس میں پھر یہ بات تھی کہ ایک تو ان مصادر کو اپنی اوقات اور حیثیت میں رکھ کے تقسیم کرے، پھر ہر مصدر کے ساتھ جتنا مادہ اصول فقہ کا حقیقی مادہ ہے اتنا بیان کرو، جو اصول فقہ کا موضوع مادہ نہیں ہے اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ چھانٹی کرتے، یہ صفائی کرتے، بھئی وقت تو لگتا ہے نا، پڑھنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ، چلو الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے بیان کر دی، 1-2 چیزیں اور ہیں وہ اگلی مجلس میں بیان کرتے ہیں، ابھی ذرا کچھ وقفے کا ٹائم ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔